کیا مردوں کا بال باندھنا پونی کرنا عورتوں کی مشابہت میں نہیں آتا؟ نہیں، عورتوں کی مشابہت میں نہیں آتا. عورتوں کی مشابہت میں تب آئے گا جب عورتوں کی طرح وہ بال ہوں گے، یعنی کندھوں سے نیچے نیچے. کندھوں سے اگر اوپر بال ہیں، صرف کندھوں تک ٹچ کر رہے ہیں، تو یہ تو سنت ہے. اس میں اگر پونی بنا لی جائے یا جیل لگا لیا جائے تو وہ تو ثابت ہے، سنت ہے. صحیح بخاری میں موجود ہے، نبی علیہ السلام اپنے مبارک بال گھنے تھے تو آپ گوند لگایا کرتے تھے اس وقت، یعنی جو اویلیبل جیل تھی ان بالوں کو جوڑنے کے لیے، ورنہ ظاہر ہے وہ بکھر جاتے تھے. اسی طریقے سے پونی کر سکتے ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نماز کی حالت میں کپڑوں اور بالوں کو کھلا چھوڑ دو. تو اس بات کا ثبوت ہے کہ نماز کے علاوہ صحابہ کرام اس کے باندھ کے رکھتے تھے بالوں کو سنبھالنے کے لیے. تو نماز میں کہا گیا اسے نیچرل حالت میں ہو تاکہ عاجزی ہو، جب سجدے میں کھلے بالوں والا جائے گا اس کے بال بھی زمین پہ لگیں گے تو اللہ کے حضور اس کی عاجزی ہوگی. تو آپ نے فرمایا نماز کے دوران جو ہے نا بالوں کو سمیٹنا نہیں ہے. تو یہ پونی کرنا یا گوند لگانا یا جیل لگا کے بالوں کو بٹھانا یہ سنت ہے. مشکات میں آپ کو کتاب اللباس چیپٹر میں جو بالوں والا چیپٹر ہے، یہ ساری حدیثیں وہاں پہ مل جائیں گی. میرا سوال ہے، کیا میاں اور بیوی ایک ہی قبر میں دفنایا جا سکتا ہے؟ واہ، تو یعنی اکٹھے مرنا چاہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. یا ایک پہلے مر چکا ہے، وصیت کی ہے کہ دوبارہ اس کو وہاں پہ. میرے بھائی جب تک اعمال ایک جیسے نہیں ہوں گے نا، آپ اکٹھے بھی دفنا دیں، انہوں نے آگے جا کے اکٹھے کو نہیں ہونا. ہاں، وہ اپنے اعمال کے مطابق اکٹھے ہونا ہے، اور اگر اعمال درست ہوئے تو پھر اکٹھے ہو جائیں گے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے نا، نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے سیدہ فاطمہ کے کان میں ایک بات کی، اور اما عائشہ روایت کر رہی ہیں، تو وہ رو پڑی. پھر ایک بات کی تو ہنس پڑی. سیدہ عائشہ کہتی ہیں حضور کی زندگی میں تو میں نے نہیں ان سے پوچھا، بعد میں میں نے کہا کہ جو میرا حق ہے تمہاری ماں ہونے کے سبب، اس حق کا واسطہ دیتی ہوں کہ بتاؤ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تم سے کان میں کیا گفتگو کی تھی. تو انہوں نے کہا کہ پہلی دفعہ حضور نے مجھے یہ کہا تھا کہ عنقریب میں دنیا سے جانے والا ہوں، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام ہر سال ایک دفعہ آ کے دورہ قرآن کرتے تھے، اس دفعہ 2 دفعہ کیا. مجھے لگتا ہے اب میں زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہوں گا. تو اس پہ میں رو پڑی. پھر آپ نے میرے کان میں یہ بات کہی کہ اب تسلی تو دینی تھی بیٹی کو کہ کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ سب سے پہلے میرے مرنے کے بعد میرے رشتہ داروں میں سب سے پہلے تم مجھے آ کے ملو گی. تو اس پہ میں مسکرا پڑی، اور تم جنتی عورتوں کی سردار ہو. یہ 2 خوشخبریاں حضور نے دی. یہ بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی. اور وہی ہوا نبی علیہ السلام کی وفات کے 6 مہینے کے بعد، آلموسٹ بلو 20 عمر تھی سیدہ فاطمہ کی جب وہ فوت ہوئی ہیں. 20 سال سے کم عمر میں فوت ہوئی ہیں، چھوٹی عمر میں. تو وہ اس میں کیا الفاظ ہیں، میرے گھر والوں میں سب سے پہلے تم مجھے آ کے ملو. یعنی مرنے کے بعد لوگ جمع ہو جاتے ہیں. سورہ آل عمران میں بھی آتا ہے نا کہ جو لوگ شہید ہو چکے ہیں وہ وہاں جنت میں بھی اکٹھے ہیں، اور دعا کرتے ہیں کہ جو ہمارے دوسرے بھائی دنیا میں رہ گئے یہ بھی ہم تک پہنچ جائیں. تو پہنچتے ہیں مرنے کے بعد، لیکن بشرطے کہ دونوں جنت میں ہی جا رہے ہوں، تو میاں بیوی بھی اکٹھے ہو جائیں گے. ایک قبر میں دفنانا کیٹاسٹرافک کنڈیشن میں تو ہو سکتا ہے، ویسے یہ خلاف سنت ہے کہ آپ ایک قبر میں ایک سے زیادہ مردے دفنائیں